وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحزن ان اللہ معنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور قرآن کے متعلق، یعنی ابوبکر صدیق اور قرآن کے درمیان بہت زیادہ تعلق ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کئی ایسے اپنی زبانی جملے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بہت زیادہ پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ میں قرآن کی آیتیں بھی نازل کی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس ایک ناحیے کو، اس ایک طرف کو اور اس ایک چیز کو دیکھ کر ہم اس بات کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کتنی فصیح تھی، اور یہ کتنے باعلم آدمی تھے، کہ کتنے زیادہ فصیح اللسان تھے، کہ ان کے کئی ایسے جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت انہوں نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول پر وہی آیتیں نازل کی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق میں تھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تھیں. اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اور اللہ کے رسول کے بعد ان کی خلافت، اور اس کے بعد ان کا ذکر ہم نے اس کے متعلق الگ ہی ویڈیو بنایا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بتانے کے لیے الگ ویڈیو ہے، مگر صرف ایک حدیث بتاتے ہیں ہم آگے بڑھیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو سارے انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے اول مقام ان کا ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے کیا بتانا پتہ ہی نہیں چلتا، کہ کئی ایسے موضوعات ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو لے کر ہم بات کر سکتے ہیں. تو صرف آج ہم، یعنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے جملوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کیا. تو ابوبکر اور قرآن کے درمیان کا تعلق ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے متعلق، اور ان کی تقوی کے متعلق، ان کی ہمت، اور ان کی قربانیاں، اور ان کا ساتھ دینا، اور ان کا اسلام قبول کرنا، کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آ گئیں، اور ان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے آیتیں بنا دیا. اور جب بھی لوگ ان کی تلاوت کریں گے، ان کی تفسیر پڑھیں گے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ کو ضرور قیامت تک ملے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے متعلق کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. جب قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کرے گا تو ضرور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تصدیق میں، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بھی آیتیں نازل ہوئیں قیامت تک ضرور محفوظ رہیں گے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا، ان کی عزت کی حفاظت کرے گا. ہم گفتگو سے ہٹ کر بات نہیں کرنا چاہیے، مگر ایک بات ایسی ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جب بھی ہم شیعہ سے سنیں تو بہت ہی زیادہ یہ ابوبکر کے متعلق خلاف باتیں کرتے ہیں. اللہ ان کو نیک ہدایت، نیک توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. صحابہ کو لعن طعن کرنا، گالی دینا، یہ حرام میں کبیرہ اعلیٰ گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہ صحابہ کی فضیلت اور ان کی اہمیت، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اگر سونے کا پہاڑ، ہم سونے کے صرف چند چیزیں خرچ کرنے کے لائق بھی نہیں، سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابی کے ایک مٹھی بھر جو چیزیں انہوں نے صدقہ کیا اس کے وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے. تو اتنے اعلیٰ اور پاکیزہ شخصیتوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ بہت ہی برا کام ہے جو اللہ
تمام مسلمانوں کو، اور خاص طور پر جو ایسے سوچ رکھنے والے، ایسے مزاج کے لوگ ہیں، ان کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قرآن کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالی نے آیتیں نازل کی ہیں، اس میں ایک آیت ہے سورۃ اللیل کی آیت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سخاوت کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابوبکر غلاموں کو آزاد کرو، تو کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا۔ اے ابوبکر اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مسلمانوں کی تیاری کے لیے مال خرچ کرو، تو انہوں نے سارا گھر لا کر اللہ کے رسول کے قدموں پر ڈال دیا۔ جب بھی اللہ کے رسول کوئی چیز خریدتے، جیسا کہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی، کہیں بھی کوئی چیز خریدتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال دیا جاتا تھا۔ تو ان کی سخاوت کے لیے صرف یہ حدیث بیان کرنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں حدیث بیان کی کہ میں سارے لوگوں کا بدلہ چکا دیا ہوں، سارے لوگوں کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، صرف ابوبکر کا بدلہ باقی ہے، اور اس کا ابوبکر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ادا کرے گا۔ تو یہ اتنی سخاوت والے اور اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، تو جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، سورۃ اللیل میں ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ضرور ہم اس شخصیت کو، اس آدمی کو جہنم سے بچائیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے آپ کو پاکیزہ کیا اور اپنے مال کو پاکیزہ کیا، ہر چیز اس کی پاکیزہ ہے، اس کا خاندان پاکیزہ ہے اور اس کی گھرانہ سب پاکیزہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ ادا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس نے خرچ کیا ہے، نہ ہی کسی کا احسان اس پر ہے اور نہ ہی اس پر کسی کا کچھ کام ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ابوبکر کا خرچ کرنا صرف اور صرف اس کی رضامندی کے لیے ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ضرور ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن کی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر کو ضرور ان کا بدلہ دے گا، پورا کرے گا، اور ضرور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے متعلق تو آیت موجود ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو رضامندی کی مکمل دلیل ہے۔ مگر خاص ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس آیت میں اللہ نے چن کر کہا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ضرور ایک ان قریب راضی ہوگا کہ اس کا بدلہ، اس کا انعام اتنا دیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مکمل بدلہ ادا کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آیت نازل ہوئی، جو دوسرے آیت جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ غار ثور کا موقع تھا، یعنی ہجرت کا موقع تھا کہ مکے میں عبادت کرنا مشکل ہو گیا، اور مکے میں یہاں تک حالت پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں، اور آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا بھی کر لیا، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ بھی چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اپنے نبی کو اور اپنے صحابہ کی حفاظت کی اور مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول اور ابوبکر دونوں رات کے رات نکل پڑے۔ انہوں نے مکہ جانے کے علاوہ اس کے خلاف میں جا کر غار ثور میں انہوں نے 3 دن تک رہائش کی۔ تو اس وقت دشمنان اسلام، دشمنان نبی وہاں تک بھی پہنچ چکے اور غار کے ایک دم قریب پہنچ چکے تھے۔ ابوبکر بہت زیادہ ڈر چکے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ ہرگز رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں مکمل کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل واقعہ بیان کرتے ہوئے سورۃ التوبہ میں کہا کہ 2 لوگ غار میں موجود تھے، اپنے ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمت اور اس پر توکل رکھنے کی بات چیت کر رہے تھے۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آیا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ضمن میں ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی تو بے مثال ہیں، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ الحدید میں ہم کو
ایک آیت تمام صحابہ کے متعلق ملتی ہے، مگر خاص طور پر پہلی لسٹ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے قربانیاں کی، فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں قربانیاں کی، لڑائی کی، اور اپنے جان کو انہوں نے نچھاور کیا، شہید ہوئی، ان لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے، اور فتح مکہ کے بعد قبول کرنے والوں کا درجہ ان سے تھوڑا کم ہے۔ تو اس خرچ کرنے والوں میں اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں میں، اللہ کی راہ میں ہر طرح کی کوشش اور اپنی محنت لگانے والے میں، تگ و دو کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جس کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور 4ویں آیت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ضمن میں اور ان کے متعلق نازل ہوئی وہ سورۃ التوبہ میں ہی موجود ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سکینت کو اس پر نازل کیا۔ تو یہاں پر مفسرین میں راجح قول یہی ہے کہ یہ خاص طور پر آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ ابوبکر صدیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل سکون اور اطمینان نازل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں تو وہاں پر کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی اطمینان سکون کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے، اطمینان اور سکون کے ساتھ مشورہ دیتے ہوئے، اطمینان سکون کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اطمینان اور سکون کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، ہر جگہ اطمینان اور سکون نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول کے رائٹ ہینڈ ابوبکر تھے اور اللہ کے رسول کے لیفٹ ہینڈ عمر تھے۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو عمر ایک دم زبردست اور کٹھن فیصلہ اور مشورہ دیتے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ہی نرم مزاجی کے ساتھ مشورہ اور فیصلہ حکم دیتے تھے۔ تو یہ وجہ یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کے اندر سکونت تھی، اور قرآن کے ذریعے ہم کو واضح کر دیا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر پر اپنی سکینت کو اور اپنے سکون رحمت کو نازل کیا۔ 5ویں آیت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق قرآن میں نازل ہوئی وہ سورۃ الزمر میں 3ویں آیت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتاتے ہوئے ابو بکر کو بھی اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ ذات اور وہ شخص جو صدق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ آیا، سچی کتاب، سچے رسول اور اللہ کی طرف سے سچا پیغام لے کر آیا، اور اس کو تصدیق کرنے والا جو پہلا آدمی ابو بکر ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ تو تصدیق کرنا، کسی بات کو ماننا، یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے درمیان یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کی بات نہیں مانتے، وہ اپنے امام کی بات مانتے ہیں یا اپنے آئیڈیل کی بات مانتے ہیں یا اپنے ہی لوگوں کی بات مانتے ہیں، ہر بات کو نہیں تسلیم کرتے۔ وجہ یہی ہوئی کہ آج امت الگ الگ ہو گئی۔ مگر ہم گفتگو میں ہی رہیں، اپنے ہی ٹاپک پر رہیں، تو بتانا یہی مقصود ہے کہ ہم ضرور ہر حق بات کو، ہر سچی بات کو، خاص طور پر قرآن حدیث کی بات کو سمجھنے اور اسے تسلیم کرنے میں ایک دم آگے رہنا چاہیے، اس میں پس و پیش نہیں رہنا چاہیے۔ سچ معلوم ہو، حق معلوم ہو تو ضرور آگے بڑھ کر تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی نیک ہدایت توفیق نصیب فرمائے۔ جو سورۃ الزمر کی آیت بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ضمن میں ان کے متعلق نازل ہوئی۔ 6ٹھی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کلمات کو پسند کیا، بہت ہی زیادہ اس آیت کو اللہ نے قرآن میں بہت محبت کے ساتھ نازل کیا ہے۔ جیسا کہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں کعبے کے پاس، مسجد الحرام کعبے کے پاس اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت چند ناہنجار لوگ جو مکے کے قریش کے نوجوان جو مسلمان نہیں تھے، کفار اور مشرکین تھے، جو بدکار تھے، بہت ہی بے رحم لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول پر حملہ کر دیا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول کے گلے میں انہوں نے کپڑا ڈال کر ایک دم ان کو پھنسا دیا اور ان کو گلا ڈال کر گھوٹنے لگے، گلے گھوٹنے لگے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدے کی حالت میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دیے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے سارے لوگوں کو دھکا مارا۔ یہ وہاں پر ان کی بہادری، ہمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حفاظت کی اور انہوں نے سارے قریش والوں سے خطاب کرتے ہوئے جملہ کہا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پسند کیا، اسے آیت کے ذریعے سورۃ الغافر میں نازل کیا۔ آیت یہ ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو مارنے جا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ تو بہت حقی بات ہے، سچی بات ہے، وہ اس سے تعلق ہے، اس کی مرضی ہے، آپ کیوں اسے مار رہے ہو؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا آپ میرا رب اللہ ہے کہنے والے کو مار رہے ہوں؟ قد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے ہی رب کے جانب سے سچے، روشن اور واضح دلائل آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت پسند کیا اور اس جملے کو بہت پسند کیا۔ اسی الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ہوں بہو آیت نازل کی جو قیامت تک محفوظ رہے گی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بھی محفوظ رہے گی۔ یہ چند ایسے آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں، تو ہم ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اتنے وزندار آدمی بننے کی کوشش کریں، اتنے ہم تقوی والے اور عمل والے بنیں کہ کم از کم ہمارے معاشرے میں ہماری عزت ہو، ہمارے معاشرے میں کم از کم یہ لوگ جانیں کہ الحمدللہ ہم کسی شک و شبہ یا کسی سوال کے لیے کسی کی طرف رجوع کریں تو اس آدمی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ والا کوئی موجود ہے تو اس کی مثال دیا کریں۔ صرف اور صرف اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کریں تو سارے کے سارے معاملے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ لے گا، وہ سارے کے سارے معاملے اللہ تبارک تعالیٰ حل کرے گا۔ تو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی تصدیق، ان کی ہمت، ان کی محبت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، کئی ایسے صفتیں ہیں جن کو ہم اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔